السلام علیکم، ناظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ فائنلی خوشخبری آپ کے لیے کہ میری کتاب آ گئی ہے۔ میں اسے اس طرح کوئی پریزنٹ نہیں کر رہا کہ آپ میں سے جو سب لوگ میرا ویلاگ سنتے ہیں وہ میری کتاب میں بھی انٹرسٹڈ ہوں گے۔ کتابیں پڑھنے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہوئے ہیں۔ میری کتاب کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک تو یہ ہر ایک بندے کی اپنی لائف سٹوری ہے، میں نے بلکہ اسے ٹائٹل بھی مائی لائف سٹوری دیا ہے، اور اس کا جو اپنا سمپل رکھا ہے 2 والیومز میں ہے۔ والیوم 1 میری زندگی پہ کی تفصیل ہے باقاعدہ ایونٹس وائز، اور پارٹ 2 میں میری فلاسافیکل، ہسٹوریکل، روحانیت، اسپیشلی جو روحانیت میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے والیوم 2 بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن میرا پبلشر سے یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم دونوں والیوم اکٹھے ہی بیچیں گے۔ میں نے اپنے ٹویٹر پر اور فیس بک پر پبلشر کا ای میل اور فون لگا دیے ہیں۔ پبلشر سیاٹل واشنگٹن میں ہے۔ فروری 25 کو یہ کتاب چھپے گی، اور موجودہ پاکستانی حالات کے تناظر میں یہ بڑی ویلیویبل پاسٹ پہ انفارمیشن ہے۔ جیسے آج میں دیکھ رہا تھا کہ چیف کمانڈر ان چیف ایوب کا 1953 میں ایک یو ایس کونسلیٹ کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے، کنورسیشن ہے، وہ کمیونیکیشن جو اب وہ سارے ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں، تو ان میں کیسے ایوب خان نے کہا کہ ہم پارٹیوں کو سنبھال لیں گے، فوج تیار ہے اور یہ ہے وہ سارا کچھ، یہ جو چیزیں پڑھنی ہیں آپ وہ ضرور، میں لیٹر بھی کوشش کرتا لگا دیتا وہ یا پڑھ کے سنا دیتا، مجھے کل ہی موصول ہوئے ہیں۔ دیکھیں ان کی ملٹری کی تھنکنگ۔ 1953 میں یو ایس کونسلیٹ کراچی، فیلڈ مارشل کمانڈر ان چیف اس وقت تھا، ایوب خان کا جو متن ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہ پارٹیز تو کسی خاطر ہی نہیں، اور اس نے دولتانہ اور قیوم خان کو کہا کہ یہ دونوں تو ورتھ لیڈرشپ ہی نہیں ہے، پنجاب سے دولتانہ اور فرنٹیئر سے قیوم خان تو ورتھ لیڈنگ ہی نہیں ہے پاکستان کو، ورتھ لیڈنگ یہ ٹوئے حرام زادے تلے کے بچے کتے ملٹری جرنیل ہیں۔ دیکھیں آپ کو اب دشمن پتہ لگ گیا ہے، اب آپ کو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اب ان سے مار کیوں نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت اتنی کمیونیکیشن سسٹمز، انفارمیشن سسٹمز اتنے ایڈوانس نہیں تھے، اور یہ بڑی عجیب و غریب طریقے سے آپریٹ کرتے تھے، اور کافی چیزیں خفیہ رکھی جاتی تھیں، اور اکنامکلی بھی پاکستان اتنا ڈاؤن نہیں تھا جتنا آج کل ہے، تو لہٰذا اٹ واز پاسبل۔ آج کل کے دور میں پاسبل نہیں ہے۔ اب آج دیکھیں، میں آج ہی دیکھ رہا تھا آج کی پروسیڈنگز پر، اتنا زیادہ زوردار طریقے سے الیکشن کمیشن کی وکالت قاضی فائز ایسا خود کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 2 کروڑ روپیہ مخدوم علی کو دیا یہ کرنے کے لیے، اور پھر بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی پروسیڈنگز، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پھر بھی حامد خان نے تقریباً ناک ڈاؤن رکھا ہے، آئیں بائیں شائیں۔ میرا تو سب سے بڑا یا آپ کا سوال ہونا چاہیے، باقیوں نے ایسے انتخابات کروائے تھے؟ بالکل ٹوٹلی بکواس، اور آپ بالکل وری نہ کریں، پی ٹی آئی کے پاس دوسرا پلان ہے، لائک کسی بھی وہ دوسری پارٹی جو رجسٹرڈ ہے اس کا کہہ سکتی ہے کہ ان کے پاس ہوں گے پی ٹی آئی کے جون سے، اور وہ کینڈیڈیٹ بھی بہت سارے ان فیلڈ ہیں۔ ان کی حرامزدگی دیکھیں کہ کل انہوں نے ویب سائٹ پہ لگایا تھا اپنی پرسوں رات، بلکہ کل صبح، تو اس میں پرسوں رات آ رہا تھا کہ سمبلز ناٹ یٹ پوسٹڈ، کل انہوں نے لگا دیے، اور اس میں پی ٹی آئی کا بلہ نہیں لگایا، حالانکہ پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے، یہ ریموو بھی کر سکتے تھے اگر نہیں ملتا۔ آج انہوں نے چھاپے خانے سے پرنٹ کروا کے بھی لگوائے تھے۔ یہ دیکھیں اتنی زیادہ جب بے ایمان ہو جائیں پبلک سرونٹس، ملٹری جنرلز اور یہ سارے غنڈے بدماش،
اور آپ اکنامکلی بھی تباہ و برباد ہو جائیں، پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو جائے اور آپ کی آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں، تو کیا فائدہ پھر؟ اب آپ دیکھیں کہ قطر اور سعودی عربیہ نے اپنے اڈے دیے ہیں ہوتیز کو ٹکانے کے لیے فرام یو کے اور یو ایس اے کے اٹیکس جو ہونے ہیں ریڈ سی کوریڈور کھولنے کے لیے۔ اندازہ لگائیں کتنے بڑے بغیرت یہ مسلمان ہیں، قطری اور سعودی، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو مسلم کنٹریز کہا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں دبئی وغیرہ، اور اب پاکستان بھی اسی لسٹ میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں بھی منیرہ مستری کے ہوتے ہوئے امریکہ کو کوئی رپڑا نہیں۔ خیر یہ 9-10 مہینے کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ ضرور آ جائے گا۔ ٹرمپ کا میٹر اب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، اینڈ 15 کو آئیووا کی جو کوکس ہو رہی ہے اس میں لیٹ سی دیٹ ول موو کیپ دا بال رولنگ فار ٹرمپ ان دا کیمپین۔ اور کرسٹی ادھر سے ایک گورنر ہوتا تھا، وہ تو بیٹھ گیا ہے۔ اب 3 ہی کینڈیڈیٹس فرام ریپبلکنز، راماسوامی اور یہ ہیں ٹرمپ ہے اور نکی ہیلے، بڑی وہ جو اینٹی مسلم ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا تو چانس۔ تو یہ صورتحال ہے میرے خیال کے مطابق۔ اب عمران خان جس سٹیج پہ جس نہج پہ اس فائٹ کو لے کر آگیا ہوا ہے، اب سوائے انقلاب سافٹ اور وائلنٹ اس کے بالکل کوئی حل نہیں ہے، اب رہ گیا ہوا ہے۔ اتنی زیادہ انتشار پھیل گیا ہوا ہے، سول بیوروکریسی بالکل بیکار۔ آج بھی ابھی پھر سینٹ میں ایک قرارداد موو ہوئی ہے الیکشن پوسٹپونمنٹ کی، وہی فضل الرحمان اور ان سب کی بدماشیاں کہ یہ الیکشن نہ کروائے جائیں، کسی نہ کسی طرح ان سے الیکشنوں سے جان چھٹ جائیں۔ بڑا اٹس ٹیریبل ریئلی، ان کی بغیرتی، ان کی بدماشی پاکستان کے لیے ایلیٹ کیپچر جو ہے، یہ رولنگ ایلیٹ جو ہے پاکستان کے ساتھ اس کا ڈس لائل جو ہونا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا تو چلیں جی پہلے عوام فوج کی سپورٹ کرتے تھے، فوج ایک ادارہ تھا، چلیں سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، بیوروکریسی کرپٹ ہے تو فوج کو ریلیٹیولی ایماندار سمجھ کے عوام ایکسیپٹ کر لیتے تھے، جیسے ضیاء کے اس کو ایکسیپٹ کیا، پھر مشرف کے کو ایکسیپٹ کیا، یا بیہائنڈ دا سینز مشرف کا اتارنا کیانی کا اور یہ سارے کچھ۔ حالانکہ یہ بڑی غلط بات ہوئی تھی، میں آپ کو بتاؤں 35 پنکچر 2013 کے RTS 2018 میں بٹھانا اور اب اتنی کھلے عام بدماشی کرنا، دس از ریئلی ٹیریبل۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے 25 کروڑ کے مستقبل کو کتنا بڑا جھٹکا دیا جا رہا ہے۔ اچھا میرا جو اس میں موقف ہے وہ تھوڑا سا باقی اینالسٹ سے یا باقی ویلاگر سے از اے بٹ ڈفرینٹ۔ میں اسے اسپرچول اور کرما کے کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ گند اتنا زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے، ایلیٹ کا اتنی زیادہ، جیسے کہ کل جسٹس اعجاز الحسن دا لاسٹ سینئر پرسن ان دا سپریم کورٹ ہسٹری، تو وہ اسے بھی ریزائن دینا پڑا۔ وہ بہت سادہ سا آدمی ہے۔ میں جب چیئرمین پنجاب کوآپریٹو بورڈ فار لیکویڈیشن اور پنجاب پرائیویٹائزیشن بورڈ کا ہوتا تھا، تو یہ میں نے ریزائن کر دیا، تو میں اخبار میں آیا تو اس نے کہیں پڑھا، میں گاڑی میں جا رہا تھا کراچی، میں بزنس کرتا تھا اپنی چائنیز کے ساتھ، تو اس کی فون آئی، اس نے کہا نظر صاحب سلوٹ آپ کو۔ میں کہا کیوں اعجاز صاحب کیا ہوا ہے؟ یہ کرنیلیس مفتی اینڈ لین میں کام کرتا تھا، بلکہ پارٹنر ہے ان کا، اور بہت پیسہ اس نے ادھر سے کمایا، کارنیل آئی وی لیگ کا ماسٹرز ان لا ہے۔ تو لو جی کیا ہوا کہ تو آج میں کل سوچ رہا تھا وہی اس نے بھی کیا جو میں نے کیا، کہ جسٹ واک آؤٹ فرام دس سسٹم۔ ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ گیو اٹ ٹو منصور علی شاہ وغیرہ، جن کے بابا دادا یہ سید
وہ شاشو جتنے بھی ہیں یہ پیکیجز والے سارے بدماش فراڈ ٹوٹل واجد علی شاہ اور حرام زادے گوروں کے پٹھو گوروں کی ٹٹیاں صاف کرنے والے منصور علی شاہ کے بنا دے منصور علی شاہ کو دے آئیں کہ کوئی ایمرجنسی ماشاء اللہ وغیرہ ایمرجنسی لگا کے منصور علی شاہ ول بی نیکسٹ دین. نہیں تو اعجاز کو بھی ہٹا دینا تھا ویسے انہوں نے تو کیونکہ پی سی ہو جانا تھا تو 3-4 سال وہ رہے وہ نہیں چلے گا. بالکل کوئی نظام نہیں چلے گا. آپ لکھ لیں سوائے عمران خان کو اقتدار دینے کے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ 95% اور 5% کا کھپا بہت مشکل ہوتا ہے پورا کرنا جناب صاحب. 95% سے بھی زیادہ لوگ پاکستانی فوج کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں اگر چیف بدل جاتا ہے, انسان کا بچہ چیف آ جاتا ہے, یہ نفرت محبت میں بھی بدل سکتی ہے. گو کہ یہ جو پاسٹ وونڈز ہیں جرنیلوں کے, ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء, مشرف, کیانی, باجوہ, رحیل شریف ایون جس نے اے پی ایس پہ حملہ انہوں نے کیا, یہ تو اتنی جلدی نہیں بھریں گے. لیکن میں بہت خوش ہوں, ہم واحد لوگ ہوتے تھے جو فوج کے خلاف بولتے تھے اور آرمی کے خلاف اتنا زیادہ میں بولتا تھا. اور میرا اسائلم بھی یو ایس میں بیکاز آف گانڈے کے خلاف اور آرمی کے خلاف 2013 کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئیں, اسپیشلی 11-12 میں آئی فرسٹ سینڈ مائی فیملی ہیئر اینڈ دین آئی مائی سیلف مووڈ. یہ اس شعور کا آپ کو عمران خان کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے آپ کو یہ اویئرنیس دی ہے. سوشل میڈیا آف کورس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں اور آپ قاضی فائز عیسیٰ کا لکھیں, وہ دے دیں گے فائز بھوسڑی یا جو بھی اس وقت فائز عیسیٰ کے بارے میں چیز, قاضی فائز عیسیٰ کے گند جو ہیں, بدماشی جو ہے. جب آپ کا اندر سچا ہوتا ہے, اندر ٹروتھ پر ہوتا ہے, اندر یہ روشنی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, آپ کے چہرے میں نور ہوتا ہے, آپ ایسے سٹیپس لیتے ہیں. I'm 65 years old, الحمدللہ, کیرنگ اے ویری گڈ ہیلتھ ماشاءاللہ. آپ میری کتاب میں واقعات پڑھیں, کوئی اٹس ناٹ بگ لائک, میرا خیال ہے Volume 1 is around 300 pages, Volume 2 is around 200 pages. And you will see, life is absolutely simple. It is your choice to live a simple, clean, honest life, اور چند ٹکوں اور رنڈیوں کی خاطر اپنی بن مروانا اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرنا. قاضی فائز عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اتروایا اس وقت. میں نے بھی پٹیشن, اچھا اس کتاب میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف میری پٹیشن بھی چھپی ہوئی ہے Volume 1 میں, جو کدو نے, اظہر صدیق کدو نے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے ڈیل کی. ٹھیک ہے نا. ہم یہ جب منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوتا تھا لاہور ہائی کورٹ کا, تو ہم ہیومن رائٹس میں تھے. وہ گشتی جو آئی ایس آئی کی ہے, وہ جو میرے گھر میں رہتی تھی, وہ میرے ساتھ ایک این جی او چلاتی تھی, اور اس نے بلکہ اسی کو پریزیڈنٹ بنایا ہوا تھا. تو ایک خاتون کا مینٹل ہاسپٹل کا کیس تھا, تو اس نے کہا کہ یہ زبردستی ڈالا ہوا ہے اس کو. کوئی الیکشن کمشنر ہوتی تھی وہ بیچاری. تو ہم نے کہا جی ہم موو کرتے ہیں. تو آئی ایس آئی والوں سے اس نے بات کی, انہوں نے کہا جی ٹھہر جائیں آپ, ہمارا بندہ منصور علی شاہ آ گیا ہے, 2-3 دن ٹھہر جائیں. وہی ہوا جناب, ہم نے فائل ہی منصور علی شاہ کو بھیج دی. اس کا ریڈر ہمارے پیچھے پیچھے دوڑا پھر رہا ہے. پہلے ہمیں بتا دیا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بن رہا ہے, پھر پیچھے پیچھے ہمارے دوڑ کے پٹیشن عائشہ ملک یا ان میں سے کسی کے پاس. دس از منصور علی شاہ. آپ اندازہ لگائیں, اعجاز وغیرہ ایسے گوبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اعجاز کا اونلی بیڈ ڈیسیژن وہ والا الیکشن والا, یا رات کو عدالتیں کھلنے میں. اعجاز الاحسن کو بنیادی طور پہ ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال نے مروایا.
है। ये नालायक जज थे। काजी फाइज ईसा भी नालायक था। काजी फाइज से तो काबिल हैं साकिब निसार और साकिब ऑन द सिविल साइड एंड उमर अता बंदयाल ऑन द क्रिमिनल साइड। दे वर वेरी वेरी गुड प्रैक्टिसिंग उसमें लॉयर्स। बल्कि सॉरी उमर अता बंदयाल भी कॉर्पोरेट सिविल साइड में था। आई मिक्सड इट अप विद आसिफ सईद खोसा जिसने पनामा में डिसीजन लिया, तो इन सब ने फंसाया। आसिफ सईद खोसा वॉज इन द बेंच जिसने पनामा का डिसीजन लिया है। इनको नफरत का निशान आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद गलाजत को, जैसे गोबर होता है, आपने सिर्फ गोबर और फूल में शनाख्त करनी है। 8 फरवरी आएगा, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, और ये इनसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लें, ये मामला इनसे कंट्रोल नहीं होने हैं जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए और इमरान खान को इक़्तिदार नहीं मिला। ना इमरजेंसी काम आएगी, ना मार्शल लॉ काम आएगा। पाकिस्तान का कोई एक भी कुल इस वक्त सीधा नहीं है। ये रफ्फड़ बढ़ता रहेगा। गांडा चाहता है कि उसको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया जाए और सारे तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं। तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है ना जी। गांडे के लिए भी उन्होंने 50 सीटें तो गांडे से ले ली हैं सीट एडजस्टमेंट में मिलिट्री ने, ठीक है ना जी। इंटरनेशनल न्यूज़, रिटेलर्स आर बैटलिंग फ्रॉडुलेंट रिटर्न्स। या अमेरिका में ये बहुत मसला है कि मैं जहाँ रहता था वहाँ बिंगहैम्पटन में एक बड़ी फ्रॉड गोरी थी। उसने घर को भी आग लगाई। मेरी पिटीशन पेंडिंग है। तो वो अलमारी आती थी, कोई चेस्ट बोर्ड, वो कबर्ड, तो वो उसको थोड़ा ठुकैया करके फ़ोटो भेज देती थी कि ये डब्बा टूटा हुआ था पैक। तो कहते थे नो नो नो, तो ये कहती थी मैं भेज दूँ, नो नो नो, कीप इट विद यू। इस तरह उसने मेरे सामने 3 अलमारियाँ ली। अब एक बड़ी सीरियस एफर्ट हो रही है कि ये बहुत बड़ी बदमाशी हो गई है। कईयों में तो ये कालों ने तो चीज़ें उठा के कुछ इस तरह बाकी चीज़ों से भर के पैक कर दिया, रोड़े राड़े, और कहा जी ये तो रोड़े आए ने। अमेरिका में भी ये सब कुछ हो रहा है जनाब, मेरी आंखों के सामने। पिछले 3 साल, वो जो वाक़या मैं बताया उसको 3 साल हो गए हैं। और कल मैं ये अखबार न्यूयॉर्क टाइम वगैरह पढ़ रहा हूँ, जो अब बड़े परेशान हैं कि इसका ये रिटर्न, कपड़ा पहले तो था इस्तेमाल करके चलो वापस कर दिया, अब तो बिल्कुल ही उससे भी फ्रॉड बढ़ गया है। फिर एक आर्टिकल था, न्यू ब्रीड ऑफ इवेंजिकल फाइंड्स अ डिफेंडर इन ट्रम्प, क्रिश्चियनिटी डिफाइंड बाय पॉलिटिक्स नॉट चर्च गोइंग। ट्रम्प बड़ा उस्ताद है। ट्रम्प अब चर्च की भी सपोर्ट ले रहा है। तब भी ट्रम्प बड़ी बाइबल की और चर्च की बातें करता था, क्योंकि अब ये अबॉर्शन वगैरह को भी ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। तो ट्रम्प जौन सा है उसने अब एज एन एडल्ट शी टॉट फ्राइडे स्कूल, बट दीज डेज जॉनसन, अ 67-year-old postal attendant at a slot machine prior, no longer goes to the church। ठीक है जी, उन्होंने शो किया हुआ है कि जो चर्च जाने वाले थे अब वो फिर चर्च जाएंगे अगर ट्रम्प इनका मतलब ट्रम्प कम्स फॉरवर्ड एंड डिफेंड द रिलीजन। कैसे कहते होते थे, पॉलिटिक्स को अलग कर दिया, स्टेट को चर्च से अलग कर दिया। अब फिर ट्रम्प को ला रहे हैं चर्च को हेड करने के लिए, चर्च की वैलिडिटी के लिए। अंदाज़ा लगाएं जी, मतलब कमाल है। मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि कैसे कैरन जॉनसन वेंट टू हर लुथरन चर्च सो रेगुलरली एज अ चाइल्ड। उसकी दी हुई है खबर, और उसके बाद उन्होंने बताया है white evangelical Christian voters have lined up behind Republican candidates for decades, driving conservatives' culture issues into heart of the party's politics and making nominees and presidents of Ronald Reagan and George Bush. But no Republican has had a closer or more counterintuitive relationship with the evangelicals than Mr. Trump. ट्रम्प के चांसेस तो देखें जी बहुत है, डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट के। वैसे
اس کو اس سے وہ اڑا دیتے ہیں یا نہیں کرتے. پھر اس کے بعد ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ elixirs peddled at گیس اسٹیشنز. یہ بچے جو امریکہ لوگ رہ رہے ہیں اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھیں. گیس اسٹیشنز میں ایک مل رہی ہے اس طرح کی ڈرگ سے ریلیٹڈ پل ہے, پاٹ, اور وہ یہ ڈرگ سٹاپ سے لیتے ہیں. نیپچون ایکس اس کا نام ہے, اور یہ بڑے روگ کے. Did you take something? His wife Anne shouted at him. بچہ باہر نکلا. While dialing 911, Eric 26 had completed rehab earlier in this summer. The shot, he groaned just before he hit the ground and blacked out. In the emergency room of a nearby hospital in southern New Jersey, doctors tried to revive him. تو یہ Neptune's fix features an ingredient called Time, popularly known as gas station heroin, often sold as a dietary supplement and promoted by retailers as a mood booster and focus aid. Time is among a growing unregulated class of potentially addictive products. اندازہ لگائیں آپ, وہ جو خاتون پاکستان سے, کراچی سے, ڈینٹسٹ ہیں بیچاری, شی ہیڈ سم کیمیوتھراپی جس کی وجہ سے وہ کینسر کی ڈپریشن میں چلی گئیں. کل اس نے مجھے بہت خوبصورت پینٹنگ بھیجی کہ میں بڑی ٹھیک ہوں, یہ میں نے بنائی ہے. شی از اے ڈینٹسٹ اینڈ میرا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا ہے. میں نے اس سے کچھ ترکیبیں بتائی تھیں, تو وہ سوری میں لگا نہیں سکا. میرا خیال تھا کہ آج میں لگاؤں. میں نے وہ صبح تھم نیل والوں کو کتاب کا لگانے کے لیے کہہ دیا, کل انشاءاللہ لگاؤں گا. پھر نیوز تھی کہ ریڈ سی ڈائیورژنس گیٹنگ مور پینفل فار امپورٹرز, اور اس کا انہوں نے علاج ڈھونڈ لیا ہے. یہ ریڈ سی کی جو ڈائیورژنس ہو رہی تھی, انہوں نے ایکسپورٹس کا ٹریڈنگ روٹ کو تباہ کر دیا. یہ بہت بڑا ٹریڈنگ روٹ ہے اور اس سے بہت زیادہ امپورٹس, یہ سارا ٹریڈنگ سسٹم امپیکٹ ہو رہا تھا. تو اب دیکھتے ہیں یہ مزید جنگ بڑھتی ہے, کیا ہوتا ہے. ایکویڈر لیڈر, پھر ایک خبر ہے کہ ایکویڈر جون سا ہے وہ ڈرگس کے ساتھ, ایکویڈر لیڈر ڈکلیئرز وار آن ڈرگ گینگز. یہ ایکویڈر میں بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. اور دیکھیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ پاکستان دیکھیں, کھلے عام ڈرگس ہیں, کھلے عام بدماشی ہے, کرپشن ہے, پیسہ چل رہا ہے, ملک بالکل لوڑے لگ گئے ہیں. nobody is bothered. ایکویڈر جیسے ملک, Ecuador is at war with drug gangs, President Daniel Noboa said, as troops patrolled the country's largest city, Guangzhou, a day after gunmen took over a TV studio and launched attacks against the Andean nation's new government. We are in a non-international armed conflict. Non-international. اتنے پاورفل ہیں. کولمبیا میں انہوں نے ججوں کو گولیاں مار دی تھی. میں جب کالج میں پڑھتا تھا, آئی ریممبر, آئی یوز ٹو ریڈ, کوکوا ادھر سے تھی. کمال ہے. اور لیکن دیکھیں جی, ان کے لیڈرز کو, ملٹری کو شاباش ہے. ادھر ملٹری بیچ کے پیسے کما رہی ہے. ضیاء نے یہ ڈرگس بیچنا شروع کی تھی. سارے جرنیل, اب ہمایوں اختر وغیرہ, یہ سارے ڈرگس کی کمائی کھا رہے ہیں. ویسے بہت, میں کہتا ہوں, ظلم ہے اس ملک کے ساتھ, ٹارچر ہے. آپ میری کتاب ضرور پڑھیں. کتاب ڈیجیٹل نہیں ہوگی, آئی ایم ویری سوری, آئی ایم اگینسٹ. بڑے کنونشنل سے وے میں ہم اسے چلا رہے ہیں, ناٹ ایون تھرو دا بک سٹورز یا اس طرح. مائی پبلشر ول ٹیل, یو کین رنگ ہم, کہ اس کو کیسے کرنا ہے. کچھ لوگ سائنڈ کاپی چاہتے ہیں, اس کے لیے کچھ ایکسٹرا کاسٹ لگے گی. پبلشر ول ہیو ٹو سینڈ ٹو می فار سگنیچرز, اینڈ دین مے بی آئی پوسٹ اٹ. تو وہ پوسٹل چارجز وغیرہ ایکسٹرا یو ول ہیو ٹو پے for the signed copy. Is there a safest seat on a plane? وہ جب وہ کھڑکی نئی تھی بالکل, وہ بوئنگ میکس نیا تھا وہ بالکل, جس کی وہ کھڑکی دروازہ ہی الگ ہو گیا. تو اب لوگوں نے اس حادثے کے بعد ونڈو سیٹ لینی چھوڑ دی ہے. دیکھیں کتنے ڈرپوک ہیں, کتنے. حالانکہ جس دن آئی ہے وہ آئے گی. اب ونڈو سیٹ پہ کوئی بیٹھ نہیں رہا ہے. what a phobia they live in. پھر scrutiny of processed food puts industry on defense. processed food کو انہوں نے 20 سال بڑی کمائی کی, ٹھیک ہے نا.
اب جب لوگ مار دیے اس سے، ٹھیک ہے، 4 پیسے کما کے، اب کہا جی ہے تو وہ زہر ہی، پروسیسڈ زہر، یہ کینسر وینسر یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں، تو اب اس کے خلاف بھی جنگ شروع کر دی ہے. تو پوٹنٹ پورٹ ہرٹس کڈز، آئی واز ان فل بلون سائیکوسس. پھر ایک اور آرٹیکل وال اسٹریٹ جرنل میں اس پر ہے، یہ بڑا خوفناک ہو گیا ڈرگس کا، کہ یہ جو پاٹس ہیں، کینبیز ہے، یہ آپ کو سائیکوٹک بنا دیتے ہیں. ڈاکٹر میرے جو نجیب رومی ہیں will throw more light on this. I intend to have a vlog with him in near future on this. Please watch your kids, those living in the West, in US, Canada, UK. Watch your kids' activities. یہ بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے اور اس میں بہت اموات ہو رہی ہیں، اور this is basically because of the stress, because of the immoral values, because of the lust for materialism. زندگیوں کو سمپل کریں، اسپرچول اس کا سلسلہ کریں، پھر آپ معاملات کو سدھار سکیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد.